لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات، حافظ احمد صاحب کا بھی ایک انٹرویو آیا جس میں حافظ احمد نے کہا ہے کہ مفتی صاحب کی 4 شادیوں کا میرے چینل کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلا ہے. حافظ صاحب شاید بھول ہو گئی ہے، میں نہیں کہہ رہا جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن شاید یہاں پر مسٹیک ہو گئی. میں نے جب 4 شادیاں کی ہیں تو چوتھی شادی میرے سب گھر والوں کو پتا تھا اور میرے سب دوستوں کو پتا تھا. اس پر بہت سارے گواہ ہیں میرے پاس. میں نے چھپ کے شادی نہیں کی. پبلک کو نہیں پتا تھا. پبلک کو حافظ احمد صاحب کے انٹرویو کے ذریعے پتا چلا ہے کہ میں چوتھی شادی کر چکا ہوں. لیکن حافظ احمد صاحب نے جو ایک پوڈ کاسٹ میں بھی یہ لوگوں کو بتایا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بتایا مختلف لوگوں کو، ان کو بھی انٹرویو دیتے ہوئے، جو وہ ہیں کیا نام ہے ابھی جن کو میں نے انٹرویو دیا تھا، وہ نہیں سما ٹی وی میں جن کو میں نے انٹرویو دیا تھا، کیا نام ہے ان کا، لیڈی جو خاتون، کرن ناز کو بھی حافظ احمد نے ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ میری یعنی مفتی صاحب، میرے چینل سے مفتی صاحب کے گھر والوں کو پتا چلا کہ مفتی صاحب نے چوتھی شادی کر لی ہے. ابھی بھی ایک پوڈ کاسٹ میں حافظ احمد نے کہا ہے کہ میرے چینل سے لوگوں کو پتا چلا کہ مفتی صاحب کے گھر والوں کو پتا چلا. تو یہاں بھی حافظ احمد صاحب سے مسٹیک ہوئی ہے. میرے گھر والوں کو پتا تھا کہ میں چوتھی کر چکا ہوں، میرے دوستوں کو، میرے رشتہ داروں کو، سب کو پتا. میں ولیمہ بھی کر چکا تھا، سارے بھائی بہنوں سب کو کھلا چکا تھا. پبلک کو نہیں بتایا تھا میں نے. سمجھ رہے ہو؟ پبلک کا مطلب اناؤنسمنٹ نہیں تھی. اس میں کچھ حکمتیں تھیں. وہ حکمتیں کیا تھیں وہ میں جانوں، میرے گھر والے جانے. تو میں نے حافظ احمد صاحب کو کہا تھا کہ چونکہ میرے گھر والوں کی طرف سے پابندی ہے کہ اس کو ابھی اناؤنس نہ کریں، تو کائنڈلی آپ اناؤنس نہ کریں. تو حافظ صاحب نے کو میں نے ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ یہ بات کہی کہ میرے گھر والے ناراض ہوں گے مجھ سے، آپ اس کو اناؤنس نہ کریں. کسی ٹائم پہ میں خود اناؤنس کر دوں گا. ہم نے چھپن چھپائی تو کھیلنی نہیں ہے. گھر والے ناراض ہوں گے. بار بار کا یہاں تک کہ جب وہ انٹرویو میں کلپ ہی انہوں نے یہ چلایا مفتی صاحب نے چوتھی، پھر میں نے کہا آپ اس کو ہٹائیں، وہ بھی حافظ صاحب نے ہٹایا نہیں. تو بات یہ ہوئی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اب حافظ احمد صاحب کو شاید بھول گئے ہوں گے وہ. تو خبر یہ پھیلائی ہے کہ مفتی صاحب کے گھر والوں کو بھی میرے بیان سے پتا چلا، میرے چینل سے، کہ شادی ہو گئی ہے. تو نیچے کچھ لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس تھے کہ مفتی صاحب نے کیوں گھر والوں سے چھپا کے شادی کی، ہمیں تو کہتے ہیں بتا کے کرو، خود چھپائی. تو میں نے کوئی چھپا کے نہیں کی. میرے سب گھر والوں کو پتا تھا. ولیمہ کر چکا تھا، میرے رشتہ دار آ چکے تھے، سارے دوستوں کو پتا تھا. صرف اناؤنسمنٹ نہیں کی تھی. اور اناؤنسمنٹ کی طرف سے میرے گھر والوں سے ہی کیا تھا کہ آپ اس کو اناؤنس نہ کریں. اور اس کی کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں تھی بھائی. ایک میڈیا پہ نا ایک پھر وہ ایک چیز چل پڑتی ہے بلا وجہ کی. تو لیکن وہ حافظ احمد صاحب نے شاید بھول، میں نہیں الزام لگا رہا کسی کے اوپر، لیکن یہ 2 چیزیں حافظ صاحب کو میں نے سختی سے 1 بار نہیں 20 بار منع کیا. بار بار انہوں نے پھر بھی چلائی ہے. میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. بہت اچھا گمان ہم رکھ لیتے ہیں غلطی سے ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن ہوا ہے یہ. دوسری بات یہ کہ کسی کو رسپیکٹ دینا بھی ضروری نہیں کہ ہم اس کو فیور کرتے ہیں. میرے پاس یہاں مسلم لیگ کے لوگ بھی آتے ہیں، میں گلے مل کے ملتا ہوں، عزت دیتا ہوں، دودھ پتی چائے. بھائی ایک مقام ہے نا، مرتبہ ہے. پیپلز پارٹی کے لوگ بھی آتے ہیں، ایک مقام ہے بھائی، آدمی کو اس کو رسپیکٹ دینی ہے. حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم، لوگوں کا جو مقام اور مرتبہ ہو، تمہارا بیہیویئر ان کے ساتھ ویسا ہی ہونا چاہیے. حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافر بادشاہ بھی آتے تھے، آپ ان کو رسپیکٹ دیتے تھے. تو کوئی بھی آئے گا تو ہم اس کو عزت دیں گے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں آصف علی زرداری صاحب اگر ایز اے صدر مجھے کہیں بلائیں تو کیا میں نہیں جاؤں گا؟ میں ضرور جاؤں گا. بھائی ایک ملک کا صدر ہے یار، جو مرضی ہے وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. اور میں عزت سے بات کروں گا، میں آپ جناب سے بات کروں گا، میں وہ تھوڑی بولوں گا. تو وہ جو اسٹائل ہمارا کہیں اور ہوتا ہے. اب کوئی کہ یار مفتی صاحب دیکھو عزت دے رہے ہیں. بھائی صدر ہونے کی حیثیت سے عزت دینی پڑے گی. سمجھتے ہو؟ وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے کسی کو رسپیکٹ دینا یہ مذہب کا حکم ہے. آپ کو عزت دینی ہے. کوئی بھی علاقے کا سردار ہو، آپ کو اس کو عزت دینی ہے. کیونکہ عزت نہیں دو گے تو وہ اس کو اپنی بے عزتی سمجھے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ شریعت کا اصول ہے. اور جتنے لوگ فنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ سامنے ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، ہم بتا کے کر رہے ہوتے ہیں. طلاق یافتہ لڑکی کا رشتہ ہے، ایک چھوٹی بچی بھی ہے. اچھا، شوہر سے اس نے چھین لی ہے. کہتے ہیں شوہر ظالم تھا، خرچہ نہیں دیتا تھا، لڑکیوں کو گھر میں لاتا تھا جب بیوی میکے میں ہوتی تھی. اس سے شادی کرنا اور چھوٹی بچی کو پالنا کیسا ہے؟ دیکھو، بچی
اگر کوئی عورت کسی غیر مرد سے شادی کر لے, یعنی غیر مرد سے مراد تو اس کے شوہر کے خاندان کا نہ ہو, تو عورت اپنے ساتھ بچی نہیں لے جا سکتی, بچی شوہر کو دینی پڑے گی اس کو. ابھی خواتین ایسے موقع پہ الزام لگاتی ہیں وہ یہ کرتا تھا, وہ کرتا تھا, فلانا کرتا تھا, تو اس نیک دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے آج کل. بات یہ ہوتی ہے کہ بچی کے لیے باپ سے بڑا, باپ سے اچھا سرپرست اور رہبر کوئی بھی نہیں ہے. سوتیلا باپ کبھی بھی سگے باپ کی جگہ بہت کم ہوتے ہیں, سنبھال لیتے ہیں, لیکن نیچرلی ایسا ہوتا نہیں ہے, وہ نہیں سنبھال سکتے. اور پھر آگے بچی کو جو خطرات ہوتے ہیں نا سوتیلے باپ سے, وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں, بہت زیادہ خطرناک, بہت کم. بھائی شہوت پرستی کا دور ہے, یہ تقویٰ للہیت کا دور نہیں ہے. بڑے بڑے مذہبی گھرانوں میں ایسے ایسے کیس آئے ہیں کہ وہ عورت خود بچی کو سنبھالتی پھرتی ہے اپنے شوہر سے. اس لیے شریعت کا حکم ہے عورت کہیں شادی کرے, بچہ کس کے حوالے کر دے, شوہر کے حوالے کرے. باقی یہ تو پھر کامن الزامات ہوتے ہیں, وہ یہ کرتا تھا, وہ بھائی وہ جو کرتا تھا وہ اپنے لیے کر رہا ہے. بچوں کے لیے باپ سے زیادہ غیرت مند دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو. بیٹی کے لیے تو بہت غیرت ہوتی ہے باپ میں, تو اس لیے بچی کو باپ کے حوالے کریں. یہ جو آج کل ایک بہت چل گیا ہے یہ مسئلہ. پھر یہ بھی یقین نہیں ہے کہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا. خواتین کو جب طلاق ہوتی ہے تو الزامات بہت لگتے ہیں, اس میں کچھ صحیح ہوتے ہیں, کچھ بہت غلط بھی ہوتے ہیں. تو البتہ یہ سوتیلے باپ کو چاہیے کہ وہ یہ کہہ دے بھائی تم, شریعت کا حکم یہ ہے کہ بچی شوہر کے حوالے کرو, سمجھ رہے ہو, نہیں کرتی تو آپ اس معاملے میں نہ پڑیں, یہ آپ کا میٹر نہیں ہے. وہ بچی پھر بھی لاتی ہے تو آپ اس کو بچہ سمجھ کے پال لیں. یہ بتا دیں جب اس کا اوریجنل باپ آئے گا نا بچہ لینے, تو میں بیچ سے ہٹ جاؤں گا, میں فائٹ نہیں کروں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بھائی تم لائی ہو, پالو, تمہارا پھڈا ہے شوہر کے ساتھ, وہ جانے اور تم جانو. میں شریعت کا مسئلہ بتا دیتا ہوں. رہنا چاہے بہت اچھی بات ہے, ایک بچی پالیں گے اس کا ثواب ملے گا, بہت اچھی بات ہے. لیکن جس دن وہ آیا یا ان کی طرف سے کچھ لوگ آئے تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں تمہاری طرف سے ان سے لڑوں گا, کیونکہ اس سے آدمی کو بہت غیرت آتی ہے. کہتے بیٹی میری ہے, تو کون ہوتا ہے بیچ میں آ کے, کباب میں ہڈی, قتل ہو جاتے ہیں اس پہ. بیٹی میری ہے, تو کون ہے بے, تو آ کے, تو ٹھیک ہے بیوی ہے نا تیری, میں نے طلاق دے دی ہے, خلا ہو گیا, تو جان یہ جان بچی میری ہے, تو کباب میں ہڈی کیسے بن رہا ہے بے, تو کون ہوتا ہے آنے والا. تو یہ غیرت کے مسئلے ہوتے ہیں. ایسے موقع پہ آپ بول دو بھائی جب ان کا باپ آیا میں پتلی گلی سے بھاگ جاؤں گا, تم جانو اور یہ جانے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اوریجنل باپ جو ہوگا یہ اوریجنل ہونے کی علامت ہوگی غیرت مند ہونا. اگر نہیں ہے کہہ رہے کوئی بات نہیں, کائنڈلی ایکچولی کر کے, اس کا مطلب کچھ مسئلہ ہے. تو میاں بیوی جھگڑا کر لیتے ہیں, لیکن غیر کو اب مرد نہیں برداشت کرتا کہ بیٹی میری ہے اور تو آ کے بیچ میں کہہ رہے کہ کہاں رہے گی. تو کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ ٹھیک ہے بچے کی ماں سے پھڈاؤ, بچے کی ماں بھی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنے والی, وہ مجھ سے چھین لے میں مان لیتا ہوں, چلو جی بچے کی ماں ہے, کبھی باپ چھین لیتا ہے کبھی ماں چھین لیتی ہے. لیکن سوتیلے باپ کو اوریجنل باپ کے ہوتے ہوئے کباب میں ہڈی بننے کی بالکل اجازت نہیں ہے. اس میں قتل ہو جاتے ہیں, گلے دب جاتے ہیں, مار پیٹ, ٹانگیں وانگیں ٹوٹ جاتی ہیں, بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ تم دونوں ٹانگیں گنوا بیٹھو, بیوی کو بتا دو بھائی یہ بچی لاؤ, میں اپنی بیٹی سمجھ کے پالوں گا, لیکن جہاں ان کے سسرال یا تمہارا پھڈا کھڑا ہوا میں بیچ میں نہیں پڑوں گا. سمجھتے ہو؟ تم کسی مفتی سے فیصلہ کروا لینا یا جو بھی شریعت کا حکم ہوگا وہ تم جانو میں جانو, میں اس میں لڑوں گا نہیں اس سے, یہ غلط ہو جائے گا. پھر یہ زیادہ وہ بن رہا ہوتا ہے فنٹر, صحیح ہے نا. تو جو اوریجنل باپ ہے اس کو پھر بہت غصہ آتا ہے, بولتا ہے تو کیا, پھر منہ ٹوٹتا ہے تو پھر مجھے آگے بتاتے ہیں اس نے میرے جبڑا توڑ دیا, یہاں ہوا کرتا تھا آج کل یہاں ہو گیا. میں کہتا ہوں بہترین کام کیا. وہ کہہ رہا ہے وہ شراب پیتا تھا, وہ لڑکیوں کو میں کیسے بھیج دیتا اس کو. ابے تو اس کا باپ بن کے تو فیصلہ کر رہا ہے, اس کا باپ اللہ نے اس کو بنایا, تجھے بنایا ہے. وہ جو مرضی کرتا تو وہ کہے گا میں کرتا ہوں نا, تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے, تو ہمارے بچوں کا کب سے باپ بن گیا. دیکھو ایک واقعہ سناتا ہوں, غیرت مند لوگوں کے ایسے واقعات ہوتے ہیں. ایک دن کیا ہوا, میرے پاس ایک کیس آیا, میاں بیوی کا جھگڑا تھا, بس یہ بتا کے بیان ختم. میاں بیوی کا جھگڑا تھا, اچھا بچوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, جھگڑا میاں بیوی کا تھا. تو جب ان کی کمپرومائز ہوا نا تو ایک تحریر لکھوائی گئی کہ آج کے بعد شوہر بیوی کو یہ خرچہ دے گا اور بیوی شوہر کی یہ اطاعت کرے گی پوری. عورت نے کہا کہ اس میں بچوں کا بھی لکھو کہ بچوں کے لیے شوہر اتنا خرچہ دے گا. کیا کرے گا؟ بچوں کو, بچوں کا باپ اتنا, یعنی جوڑ پیدا ہو رہا ہے, طلاق نہیں ہو رہی. لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کے نا ہم نے لکھ لیا, ایک ریٹرن میں ایک چیز لکھ لی, میں ہی تھا اس مسئلے میں پڑا ہوا, میں نے لکھ لی. لڑکی نے کہا کہ جی بچوں کا بھی جو ہے نا باپ لکھ کے دے گا,
کہ بچوں کی مد میں یہ دے گا. میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہتا نہیں لکھوں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے مجھ سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے, میں لکھوں کل بچے بولیں گے ابا جو ہمیں یہ خرچ کر رہے تھے نا ایگریمنٹ کی وجہ سے کر رہے تھے خرچہ, پتہ نہیں خوش تھے یا نہیں تھے, چونکہ جھگڑا ہوا تھا لکھوایا گیا تھا ابا سے. اس نے بولا بھائی تیرا میرا جو جھگڑا ہے اس کا لکھوا, بچے جتنے تیرے ہیں اتنے ہی میرے بھی ہیں, میں باپ ہوں تیرے مشورے سے نہیں خرچ کروں گا. میں نے کہا یار خدا کی قسم دل چاہ رہا تو اس کو گلے لگاؤں, لیکن میں نے کہا بھی یہ سالس کے لیے مناسب نہیں ہوتا نا کسی ایک کو فیور دے. وہ تو اس نے کہا میں نے کبھی ظلم, یا تو چرسی ہو ہیروئنچی ہو, بچوں کو ٹارچر کر رہا ہو مار رہا ہو بھوکے مر رہے ہو تو ایک الگ بات ہے نا, پھر تو ظالم ہونا ثابت ہو گیا نا, وہ تو ایک الگ بات ہے, اس میں تو ہم بھی لکھوائیں گے بھائی تو لکھ. ظالم نہیں ہے, نارمل باپ ہے, جھگڑا میاں بیوی کا ہے, بچوں باپ کا تھوڑی ہے وغیرہ. میں کیوں لکھ کے دوں بھائی؟ تو یہ آئی کیو لیول ایسا اللہ نے کم لوگوں کو دیا ہے. میں نے کہا یہ غیرت مند آدمی. اس نے کہا میں تیری وجہ سے تھوڑی دوں گا اپنے بچوں کو کہ تیرے کہنے پہ میں اپنے بچوں پہ, کل تو بڑے ہو کر بولے گی میں نے لکھوایا تھا جو تمہیں یہ اتنے پیسے دیتے ہیں, میں نہ لکھواتی تو نہیں دیتے. کیا کہ میری کیا 2% کی عزت رہ جائے گی, میں جتنے تیرے بچے ہیں اتنے ہی کیا ہیں, اور تجھ سے زیادہ میں بھی خیر خواہ ہوں اس کا. ایسے میرے سامنے بول رہا ہے. میں نے کہا دل چاہ رہا تھا الگ سے اس کو بولوں ویل ڈن, چپکے سے نا خاندانی ڈٹا رہا ہے. صحیح, خاندانی لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں, سمجھتے ہو. یہ ایسا ہی ہے جیسے ماں سو لکھوا رہے ہیں کہ بچے کو محبت دے گی, ماں کہے گی تیرے مشورے سے میں اپنے بچے کو محبت. شوہر لکھوائے نا بیوی سے, یا تو بیوی ظالم ہو, چرسی ہیروئنچی ٹائپ کی کوئی مل گئی, بچوں کو کبھی چولہے پہ رکھ کے آ گئی, کبھی توے پہ بٹھا دی, اس ٹائپ کی بیوی اگر ہو پھر تو لکھواتا ہوا سمجھ میں آتا ہے. آدمی کہے گا بھائی تو نہیں کر رہے. نارمل ماں ہو اور باپ لکھوا رہا ہو کہ تو بچے کو جب روئے گا دودھ پلائے گی, 3:05 پہ دودھ پلانے کا ٹائم شروع ہوگا, ایک قانون اس ٹائم پیپر پہ لکھ رہے ہیں, اور پھر تو بچے کو دن میں 50 دفعہ پیار کرے گی, ٹھیک ہے نا. بچہ جب روئے گا تو گود میں اٹھائے گی. یہ ساری شیخیں ماں کہے گی تو ہی جن لیتا. پھر کیا خیال ہے بھائی؟ تیرے مشورے سے نہیں, یہ میرا بیٹا ہے, میری ممتا ہے, تمہارے مشورے سے میں اس کو محبت نہیں دوں گی. تو جیسے ماں کو غیرت آئے گی جو اوریجنل ماں ہوگی. ہاں پڑوسیوں کا بچہ لے کے آئی ہوئی ہے پھر ہو سکتا ہے اس کو غیرت نہ آئے, لیکن اپنا بچہ ہے خود ہی جنا ہے تو بولے گی بھائی اس کے لیے مجھے آپ کے مشورے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے ہی نا کچھ لوگ فنٹر بن کے ماں باپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, سسرال والے سمجھا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں بچے کو ذرا تربیت کریں آپ. دیکھیں بچے کو, آدمی کو غصہ آتا ہے. ایک واقعہ اور سنا دوں. ایک آدمی کا فون آیا میرے پاس, بڑا مزے کا واقعہ ہے یار. یہ جو نارملی سوسائٹی میں ہو رہا ہے نا, غریب تھا, بچوں کو زیادہ مہنگے اسکول میں پڑھا نہیں سکتا تھا, بچے اسپیڈ سے پیدا تو میرے مشورے پہ کر لیے. آمدن اتنی نہیں تھی کہ زیادہ اچھے اسکول میں. شریعت کا حکم ہے آمدن مت دیکھو یار, یہ تو اللہ کھلانے والا ہے. اچھے اسکول کے پیسے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو پڑھاؤ بھی نہیں, ٹیوٹر لگوا دو گھر میں, خود ہی جتنا آتا ہے پڑھا دو. پیسے ہیں تو پڑھاؤ, اچھی سے اچھی تعلیم دو, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, ٹماٹر کا ٹھیلا لگائے. ہماری نظر میں ٹماٹر والے بھی جنت میں جائیں گے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ. یہ تو لبرل سیکولر لوگوں کے ہیں کہ ہر آدمی لینڈ کروزر میں گھومے, لگژری اسٹائل. اس کا مطلب غریب تو ناکام ہے. اگر غریب ناکام ہوتا تو ہمارے نبی تو سب سے زیادہ مسکین تھے. حضرت موسیٰ کیا تھے؟ مسکین. تو ہم تو کہتے ہیں بچے پیدا کرو, لگژری لائف اسٹائل دے سکتے ہو تو دے دو, نہیں تو غریبوں والی زندگی گزارو. کیا ہے اس میں, اللہ پہ توکل کرو. تو اس کی بھی ایسے ہی کچھ ہو گیا. اب بڑے اسکولوں میں پڑھانے کے پیسے نہیں تھے, سسرال تانے دیتا ہے ایسے موقع پہ, کہہ رہے میری ساس کا فون آتا ہے, بیوی بھی تنگ کرتی ہے, فلاں اسکول میں. کہہ رہے میری آمدن نہیں ہے, میں قرضے لوں گا لوگوں سے یار, ہاتھ میرا بہت, کھانے پینے کا بھی نہیں رہوں گا. کہہ رہے میں نے اتنا سمجھایا. میں نے کہا پھر آپ اپنی ساس سے ہی کہتے نا میرا بیٹا ہے, آپ لوگ کیوں بیچ میں دخل اندازی کر رہے ہوتے. کہہ رہے میں یہ ساس کو کہتا ہوں, لیکن ساس پتہ ہے کیا کہتی ہے, کیا ہمارا کچھ نہیں لگتا, یہ صرف تمہارا بچہ ہے, کیا ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. کہہ رہے یہاں آ کے میں کیا ہو جاتا ہوں, خاموش. یار ظاہر ہے. میں نے کہا انہوں نے تو مسئلہ حل کر دیا بھائی. انہوں نے جب کہا نا ہمارا بھی کچھ لگتا ہے, یہ تو مسئلہ کیا ہو گیا, حل. میں نے کہا آپ ان سے, اب آپ کی ساس آپ سے بولے نا کہ اس کو بیکن ہاؤس میں داخل کراؤ, آپ کو میرے پاس فیسیں نہیں ہیں, آپ کیوں مشورہ دے رہی ہیں, میرا بیٹا ہے, میں جہاں مرضی داخل کراؤں. ساس کہیں ہمارا بھی تو ہے, آپ بولیں بالکل آپ کا بھی ہے, لہذا آدھی فیس کون دے گا, آپ دیں گی. فری پھوکٹ کا تو ہر آدمی کا اپنا ہے. کیا خیال ہے, فری پھوکٹ کا پھر تو ہر آدمی کا بچہ ہے. سارے محلے کے بچے کس کے ہیں بھائی, میرے اور آپ کے بچے ہیں.
ذمہ داریاں اٹھانے والا بچہ صرف اپنا ہی ہوتا ہے جس کی آپ ذمہ داری اٹھاتے ہو. تو میں نے کہا آئندہ ساس کہیں نا ہمارا بھی تو ہے, ان سے کہیں بالکل آپ کا بھی ہے, لہذا آدھی فیس میں دوں گا, آدھی کون دے گا, آپ. وہ کہتا ہے اس کے بعد سے پروگرام بڑھ گیا. اس کے بعد پروگرام بالکل بھی جاری نہیں رہا. میرا خیال ہے ایسا ہی ہوا ہوگا. اچھا خیر, تو ابا اور اماں جتنے خیر خواہ ہوتے ہیں نا اولاد کے, تو محلے والوں کو اور دوسرے رشتے داروں کو زیادہ فنٹر بننے کی کوشش نہیں. ہاں کوئی واضح ظلم سامنے آ رہا ہے, چرسی ہیروئن کی مار تب, وہ ایک الگ بات ہے, وہاں ٹھیک ہے, لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا. لوگ نا زیادہ فنٹر بن کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں, اس آدمی کو غصہ آتا ہے, بولتا ہے میرا اولاد ہے تو میرے کو. اچھا میرے بھائی, میرے دوستوں کے 15 ہماری دوستی کو 10 سال ہو گئے, اس سے اسلام میں دلچسپی. اچھا ہندو ہے, اور جتنا میں نے اس سے بات کی اسے اسلام ہی ٹھیک مذہب لگتا ہے. وہ اسلام کے حماقت مانتا ہے, مثلا سود حرام ہے, شراب حرام ہے, گانے سننا حرام ہے, اسلام قبول نہیں کر رہا. ہم نے اس کو اسلام کی دعوت بھی دی, جواب دیا اگر میں نے قبول کر لیا تو میرے گھریلو مسئلے کھڑے ہو جائیں گے, جیسے بیٹیوں کی شادی نہیں ہوگی. اب میں نے اور میرے دوست اس کو کلمہ کی طرف نہیں چاہتے. اس کے سلسلے میں سوال یہ ہے کہ میرے بھائی اس کو آپ سمجھائیں کہ اسلام نہ لانے سے زیادہ مسئلے کھڑے ہوتے ہیں. اگر وہ چاہتا ہے نا اس کے مسائل دور کریں, بچیوں کی شادیوں کے مسئلے ہیں وہ آپ اس کی کوشش کریں. اس کا دیکھو حدیث میں آتا ہے تمہاری وجہ سے ایک شخص اسلام لے آیا نا سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اس کو بتائیں بچیوں کی شادی سے بڑا مسئلہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اس حوالے سے آپ سے ملاقات, میرے سے جب چاہیں ملاقات کریں اس سلسلے میں. اتوار کو آ جائیں عصر میں. وہ امریکہ میں رہتا ہے, عید کے بعد واپسی ہے. ابھی الحمدللہ ایک ویڈیو کال پہ ہندو مسلمان ہوا ہے ماشاءاللہ. تو بہت تو عیسائی ہندو بہت الحمدللہ مسلمان ہو رہے ہیں, ہمت کر رہے ہیں الحمدللہ. مفتی صاحب میرے قرآن میں بہت سے سردیں اور میں ان کو چھوڑ دیا, آپ سارے اکٹھے کر لو. اس میں کیا ہے, اندازے سے کر لو, پورے یاد نہیں ہے تو کر لو, کیا جا رہا ہے. میرے 3 بچے بالغ ہیں, ایک میرے ساتھ دکان پر کام کرتا ہے, 2 لڑکیاں ہیں, کیا ان کی طرف سے بھی قربانی واجب ہوگی؟ ان کے پاس مال نہیں ہے تو ان کی طرف سے قربانی واجب نہیں ہے. بچوں کے پاس مال نہیں ہوتا, وہ سب ابا کا ہی ہوتا ہے عام طور پہ. جو بزنس کر رہے ہیں آپ کے ساتھ دکان میں وہ سب آپ ہی کا مال ہے. بچہ صرف معاون مددگار ہے, تو آپ پر صرف اپنی طرف سے لازم. ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ سونا جائز ہے؟ بولا کمبخت سوتا کہاں ہے تو, کون پاگل ہے جو لڑکی کے ساتھ سوئے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے. ایک کمپنی ہے جو کہ امریکہ کی ہے, امریکہ اسرائیل کی مدد کرتا ہے, ایسی کمپنی میں جاب کرنا کیسا ہے؟ کمپنیوں میں جاب جائز ہے. دیکھو براہ راست گناہ میں تعاون کرنا کسی کے ساتھ حرام ہے. یہ تعاون مختلف واسطوں سے گھوم پھر کے ہو رہا ہو تو اس پہ اگر پابندی ہو جائے گی پھر تو دنیا میں کوئی کام ہی جائز نہیں رہے گا, کوئی بھی کام جائز نہیں رہے گا. کسی غریب کو کھانا کھلانا, ہندو کو کھانا کھلانا حرام ہو جائے گا, کیونکہ وہ کھانا کھائے گا طاقت آئے گی, مندر میں جا کے بت کی عبادت کرے گا. کھانا نہ کھاتا تو مر جاتا, بت کی عبادت نہ کرتا. بھائی اس کا یہ اپنا عمل ہے, آپ نے ایز اے انسانیت کھانا کھلایا, باقی وہ خود مختار ہے, خود جا کے عبادت کر رہا ہے, وہ اپنی ٹانگوں پہ چل کے گیا ہے. تو جب بھی آپ کسی کے ساتھ تجارت کرتے ہو تو وہ تاجر کو جب فائدہ ہوگا, کوئی اس سے حج کر کے آئے گا, کوئی اس سے شراب پیے گا. اب آپ کو چونکہ میری تجارت سے اس کے پاس پیسے آئے اور یہ شراب پی رہے, لہذا میں تجارت چھوڑ دوں تاکہ یہ شراب چھوڑ دے, تو کیا کہا جائے گا؟ بھائی اس کی شراب کا آپ کی تجارت سے لینا دینا نہیں ہے, آپ تجارت اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہو. شراب اس کا پینا یہ اس میں خود مختار ہے, خود سے ارادہ کر کے گیا, آپ نے اس کو مجبور نہیں کیا. تو دنیا میں یہودیوں کے ساتھ ہمیشہ تجارتیں ہوتی رہی ہیں جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے ہیں, کیونکہ ہم ان کے فائدے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے تجارت, ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے لیے. اگر ہم چھوڑیں گے تو ہمارا بھی تو نقصان ہوگا نا. اب آپ نے ساری جو آپ کا جو بزنس چل رہا تھا, ملازمت چل رہی تھی, بائیکاٹ کر لیا آپ نے, اس کے بعد آپ کے ملک کی ایسی کی تیسی ہونا شروع ہو جائے گی, آپ اور غلام بن جاؤ گے. اس کا کوئی دوسرا حل سوچنا چاہیے. ہاں باقی مصنوعات کا جو بائیکاٹ چل رہا ہے وہ تو چونکہ ایک اجتماعی طور پر ایک مصنوعات کا بائیکاٹ چل رہا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, اس کو ملازمت سے نہ جوڑیں آپ. ملازمت بالکل ایک الگ چیز ہے, تجارت بالکل ایک الگ چیز ہے. مفتی صاحب میرے والد صاحب کا ٹانگ کا آپریشن ہے, دل سے دعا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. مفتی صاحب لوگ اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں, وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. جن کے ساتھ حصہ ڈال رہے ہیں ان کے عقائد کیسے ہیں؟ بھائی بہت زیادہ کھود کرید کی اجازت نہیں ہے.
اگر پتہ چل جائے کہ اس آدمی کی آمدن حرام ہے یا یہ پکا ڈھکا مشرک ہے تو اس کو قربانی میں حصے دار بنانا جائز نہیں ہے. سمجھ آپ فن والوں میں سے؟ ہاں اچھا لگ رہے ہیں ان جیسے سے. اچھا تو میں نے کہا اتنی تمیز سے اتنی دیر کیسے بیٹھے ہوئے؟ اچھا خیر مذاق کر رہا ہوں. تو کیونکہ فن والے اتنی دیر میں 2-4 ولاگ بنا چکے ہوتے ہیں, تو یہ پتہ چل جائے نا یہ حرام آمدن ہے یا خالصتاً شرکی عقیدہ اس کا, تو پھر اس کو قربانی کے جانور میں حصے دار نہیں بنا سکتے, پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. ہلکی پھلکی تحقیق کر لیا کریں تھوڑی, کیا کرتے ہو بتا دے حلال ہے بس مان لو حلال ہے, زیادہ نہیں اس میں گہرائی میں جانے کی.